2000 سال پرانا شہر رمل۔ یہ شہر صحرا کے کنارے پر واقع تھا، جہاں سورج ہر صبح مٹی اور بھوک کا ایک ہی رنگ بکھیرتا تھا۔ شہر کا حاکم شاہ عدنان ایک ایسا بادشاہ تھا جسے سچ سننے سے زیادہ جھوٹی تعریفیں سننے میں مزہ آتا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا، مگر اس کی بے وقوفی ظلم سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو رہی تھی۔ رمل کئی ماہ سے قحط کی لپیٹ میں تھا، مگر شاہ عدنان کی سب سے بڑی فکر شہر کے بیچوں بیچ بننے والا ایک بے حد قیمتی گنبد تھا۔ یہ گنبد سونے کی ملمہ کاری سے سجا تھا۔ اس کا مقصد سائے یا پانی کا انتظام کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی پنڈولم گھڑی کو جگہ دینا تھا جو دن کے وقت سونے کی چمک سے ہر آنے والے کو اندھا کر دے۔ رعایا خوش کنوؤں کی طرف دیکھتی تھی اور بادشاہ چمکتے سونے کی طرف۔ ایک دوپہر جب مزدور پیاس سے نڈال ہو کر سست پڑ رہے تھے، شاہ عدنان اپنے وزیر اعظم حکم کے ساتھ گنبد کا جائزہ لے رہا تھا۔ حکم کی ہر بات میں بادشاہ کی مدح سرائی ہوتی تھی۔ جہاں پناہ یہ گنبد وقت کو بھی روک دے گا، پوری دنیا میں ایسا بے مثال شاہکار نہیں ملے گا، حکم نے سر جھکا کر کہا۔ شاہ عدنان نے اطمینان سے مسکرایا، اور یہی تو ہمارا مقصد ہے حکم، دنیا کو یہ دکھانا کہ رمل کی دولت کنوؤں کے پانی سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اچانک ایک عمر رسیدہ مزدور زمین پر گر پڑا۔ اس کے ہونٹ پیاس سے پھٹے ہوئے تھے۔ شاہ عدنان نے اس منظر کو نظر انداز کرتے ہوئے حکم سے کہا کہ کام کی رفتار تیز کی جائے۔ اسی رات شہر کے سب سے پرانے اور خشک کنویں کے پاس ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ایک درویش جس کا نام ابو الفتح تھا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے خاموشی کا ایسا بستر اوڑھ رکھا تھا کہ فضا کی بے چین مٹی بھی اس کے قریب آ کر ٹھہر جاتی۔ وہ کچھ کر نہیں رہا تھا، صرف بیٹھا تھا، جیسے زمین کے اندر موجود خشک راز کو سن رہا ہو۔ اسی خاموشی میں ایک نئی بات کہی جانی باقی تھی۔ درویش کا ایک عجیب جملہ۔ اگلی صبح حکم نے چند شاہی محافظوں کو درویش کو ہٹانے کے لیے بھیجا۔ درویش کا وہاں بیٹھنا شہر کی پیشانیوں کو اجاگر کر رہا تھا۔ محافظوں کا سردار جب ابو الفتح کے قریب پہنچا تو اس نے اتنا کہا، اے بابا، بادشاہ سلامت کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو، یہ جگہ صرف بادشاہ کے جاہ و جلال کے لیے ہے۔ ابو الفتح نے اپنی نگاہیں آسمان سے ہٹائیں اور محافظ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ یا خوف نہیں تھا۔ وہ اٹھا اور کنویں کے قریب موجود ایک چھوٹا معمولی پتھر اٹھا لیا۔ تم اس شخص کو ہٹانے آئے ہو جس کے پاس رمل کی بادشاہت کا راز ہے؟ درویش نے بہت ہی نرم آواز میں کہا، اور کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ کو بتا دو کہ ابو الفتح کے پاس ایک پہیلی ہے، بھاری سونا ہمیشہ ہلکے پتھر کو لے ڈوبتا ہے۔ محافظوں نے اس جملے کو بے تکی بات سمجھا، مگر جب انہوں نے واپس جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیا تو شاہ عدنان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی بھی ایسی چیز کا عاشق تھا جو اس کی عقل کو چیلنج کرے۔ اسے سونا اور پتھر کی پہیلی اس نئے گنبد کے ڈیزائن سے زیادہ دلچسپ لگی۔ اس شخص کو فوراً دربار میں حاضر کیا جائے، میں خود اس کی پہیلی کا حل جاننا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس بات کا حکم دیا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ درویش کنویں کے پاس کیا کر رہا تھا یا کنویں میں پانی کیوں نہیں تھا، اسے صرف پہیلی درکار تھی۔ ابو الفتح کو اسی شام دربار میں لایا گیا۔ دربار سونے کی چھتوں، ریشم کے پردوں اور خوشامدی اہلکاروں سے بھرا ہوا تھا، جو قحط کے باوجود اچھی غذا کے باعث صحت مند لگ رہے تھے۔ دربار کی چمک کے باوجود ایک ہلکی پھلکی پہیلی نے بھاری بوجھ اٹھانا تھا۔ جب ابو الفتح دربار کے بیچ میں کھڑا ہوا تو اس نے سر نہ جھکایا اور نہ ہی کوئی تعظیم کی۔ وہ ایک ایسا سچا راوی لگ رہا تھا جو صرف حقائق بیان کرنے آیا ہو۔ اے درویش، تم نے رمل کی دولت کے بارے میں ایک عجیب بات کہی ہے، وہ کیا ہے؟ شاہ عدنان نے بیزاری سے پوچھا۔ ابو الفتح نے کسی لگی لپٹی بات کے بغیر جواب دیا، جہاں پناہ ہر بادشاہ کو دو چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہوتی ہیں، ہلکا پتھر اور بھاری سونا۔ اور وہ کیا ہیں؟ وضاحت کرو۔ بادشاہ نے اپنی کرسی پر سستی سے ٹیک لگائی۔ حضور، ایک بادشاہ کا ہلکا پتھر اس کی رعایا کا اعتماد ہوتا ہے۔ یہ زمین پر پڑا ایک معمولی پتھر ہے، اگر اسے گرا دیا جائے تو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا، مگر اس پتھر کو حاصل کرنا دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ مشکل ہے۔ جس دن بادشاہ یہ معمولی پتھر گرا دیتا ہے، اس کے بعد… یہاں پر درویش رکا۔ اس کے بعد کیا؟ بادشاہ کی آواز میں تجسس تھا۔ اس کے بعد بادشاہ کا اپنا سونا ہی اس کے لیے بھاری سونا بن جاتا ہے۔ یہ سونا دراصل آپ کی فضول خواہشات ہیں، آپ کے غیر ضروری منصوبے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے خزانے کو بھرتی ہیں مگر آپ کی رعایا کے دل کو خالی کر دیتی ہیں۔ جب رعایا کا اعتماد جاتا ہے تو یہی سونا ایک ناقابل برداشت بوجھ بن جاتا ہے جو سلطنت کو سمندر کی طرح لے ڈوبتا ہے۔ یہ بھاری سونا آپ کو اس کنویں کے پاس بیٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے جسے آپ کی اپنی غفلت نے خشک کیا ہے۔ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی۔
حکم نے جھک کر بادشاہ کے کان میں کچھ کہا، مگر بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اس کی نظریں درویش کے چہرے پر جمی تھی۔ درویش کے لفظ تلخ نہیں تھے۔ بادشاہ خاموش رہا۔ وہ نہ غصہ کر سکا، نہ درویش کو سزا دے سکا۔ اسے ڈر تھا کہ سزا دینے سے وہ درویش کی بات کا اقرار کر لے گا۔ تم جا سکتے ہو، بادشاہ نے صرف اتنا کہا۔ ابو الفتح جب جانے لگا تو اس نے دربار کے بیچ میں بادشاہ کی کرسی کے بالکل سامنے ایک چمڑے کی خالی تھیلی رکھ دی۔ جہاں پناہ، یہ رمل کا خزانہ ہے۔ اگر آپ اسے خالی سمجھتے ہیں تو شاید آپ نے اس میں کبھی اپنی رایا کا ہلکا پتھر ڈالا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گیا۔ خالی تھیلی بادشاہ کے لیے ایک نیا سوال لے کر آئی۔ ابو الفتح کے جانے کے بعد شاہ عدنان کے دل میں ایک بے چینی نے جگہ لے لی۔ اسے سونا نہیں، صرف اس ہتھیلی کا راز جاننا تھا۔ اس نے حکم کو بلایا اور تھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ حکم، یہ درویش نے خالی تھیلی چھوڑی ہے۔ اگر یہ رمل کا خزانہ ہے تو اسے بھر کر دکھاؤ۔ حکم فوراً سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک چھوٹی پیٹی لے آیا اور تھیلی میں ڈال دی۔ مگر جتنا سونا تھیلی میں ڈالا جاتا، تھیلی اتنی ہی خالی محسوس ہوتی۔ تھیلی وزن نہیں لے رہی تھی۔ حکم پریشان ہو گیا۔ جہاں پناہ، یہ تھیلی جادوئی لگتی ہے۔ اس میں جتنا بھی سونا ڈالا جائے یہ خود کو خالی کر دیتی ہے۔ شاہ عدنان کھڑا ہو گیا۔ یہ جادو نہیں حکم، یہ میری غفلت کا نشان ہے۔ وہ درویش کہہ کر گیا تھا کہ میرے خزانے میں رایا کا اعتماد نہیں ہے، اس لیے باقی سب کچھ ہلکا اور بے معنی ہے۔ باہر شہر میں قحط اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ لوگ گھر چھوڑ کر جانے لگے تھے۔ رمل کی گلیوں میں ہر دن خاموشی بڑھ رہی تھی۔ وزیر حکم نے موقع دیکھ کر ایک نیا حل پیش کیا۔ جہاں پناہ، اگر عوام پریشان ہے تو انہیں ایک نیا خواب دیجیے۔ ہم ایک ایسا شاندار چشمہ تعمیر کریں گے جو سونے کے پتھروں سے سجا ہوا ہو، تاکہ لوگ اس گنبد کو بھول جائیں اور صرف اس کی خوبصورتی میں کھو جائیں۔ وہ بھلا دیں گے کہ پانی نہیں ہے، انہیں بس یہ یاد رہے گا کہ بادشاہ نے کتنی عظمت دکھائی۔ شاہ عدنان، جو اس وقت بھی حقیقی ضرورت کو سمجھنے کی بجائے عوامی رائے کو سنبھالنے کی فکر میں تھا، فوراً تیار ہو گیا۔ بہت خوب حکم، ایک عالی شان چشمہ بنے گا۔ یہ رمل کی آرائش ہوگی، ضرورت نہیں۔ اگلے دن کنویں کھودنے کی بجائے شہر کے سب سے بڑے چوک میں ایک اور بے مقصد تعمیر شروع ہو گئی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ گنبد کے ساتھ اب ایک ایسا چشمہ بننے لگا جسے بھرنے کے لیے پانی تو نہیں تھا، مگر سجاوٹ کے لیے سونا ضرور تھا۔ چشمے کی تعمیر پر بے پناہ دولت لٹائی جا رہی تھی، مگر رمل اب خالی شہر کا نام بنتا جا رہا تھا۔ ایک دو دن نہیں بلکہ مسلسل 22 دن تک کسی بچے کی آواز یا کسی بازار کی گہما گہمی سنائی ہی نہیں دی۔ ایک صبح شاہ عدنان چشمے کے پاس کھڑا تھا جہاں مزدور کام کر رہے تھے۔ اس نے حکم کو قریب نہ پایا تو وہ اسے ڈھونڈنے نکلا۔ وہ شاہی استبل کے پیچھے ایک چھوٹی سی گلی میں پہنچا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹا قافلہ تیار دیکھا۔ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا اور چند لوگ پردوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے تھے۔ شاہ عدنان حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے حکم کو اپنے بہترین لباس میں دیکھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو اونٹ پر سوار کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے حکم؟ بادشاہ کی آواز میں حیرت کے سوا کوئی غصہ نہیں تھا۔ حکم کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ بے حسی تھی۔ جہاں پناہ، ہم جا رہے ہیں۔ رمل کا سونا بہت بھاری ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، اور جب پانی نہیں ہوتا تو سونا بیکار ہے۔ اور یہ سب خزانہ، یہ گنبد، یہ چشمہ، اب یہ صرف موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو درویش یاد ہے؟ آپ کا سونا بہت بھاری ہے، یہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ حکم کا یہ بے رحمانہ اعتراف شاہ عدنان کے لیے درویش کی کسی بھی پہیلی سے زیادہ واضح تھا۔ وہ لمحہ جب اس کے سب سے قریبی خوش آمدی نے اس کا ساتھ چھوڑا، دراصل یہی وہ لمحہ تھا جب شاہ عدنان کی بے وقوفی مکمل طور پر ختم ہوئی۔ اچانک اس پر وہ تمام مناظر واضح ہو گئے۔ ہلکا پتھر رایا کا اعتماد تھا جو ایک ہی جھٹکے میں گر گیا۔ بھاری سونا اس کی اپنی فضول خرچی اور گنبد تھے جو اب بوجھ بن گئے تھے، اور خالی تھیلی وہ درویش نہیں بلکہ رمل کا دل تھا جو خواہشوں سے بھرا تھا مگر حقیقت میں خالی تھا۔ بادشاہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، حکم کو جانے دیا، نہ کوئی بات کہی۔ وہ واپس اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ مگر یہ وہ شاہ عدنان نہیں تھا جو صبح آیا تھا۔ شاہ عدنان نے محل میں واپس جا کر پہلا کام یہ کیا کہ اس نے حکم کی بتائی ہوئی چشمے کی تعمیر فوراً روک دی۔ اس نے کہا جتنے مزدور اور جتنے ہزار بھی موجود ہیں وہ سب لے کر خشک کنووں کی طرف جائیں اور وہاں دن رات ایک ایک کر کے زمین کی گہرائی میں کھدائی شروع کر دیں۔
اس نے خود شاہی لباس اتارا اور ایک سادہ سوتی لباس زیب تن کر لیا۔ اپنے ہاتھ میں اس نے درویش کی چھوڑی ہوئی خالی چمڑے کی ہتھیلی لی اور اسے اپنے ساتھ باندھ لیا۔ رات کے سناٹے میں جب چاند کی روشنی رمل کے چمکتے ہوئے گنبد کو روشن کر رہی تھی، شاہ عدنان شہر چھوڑنے لگا۔ اس نے خاموشی سے اپنے چھوٹے بھائی جو ہمیشہ حکمت سے کام لیتا تھا، اس کے نام پر ایک چھوٹا سا نوشتہ چھوڑا کہ بادشاہت اب تمہاری ہے۔ وہ اس گنبد کو نہیں دیکھ رہا تھا، نہ ہی پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے صرف صحرا کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جانتا تھا کہ پانی کی تلاش اس کا نیا اور حقیقی منصوبہ ہے۔ اسے سونے کی چمک نہیں، زمین کے اندر کا ٹھنڈا سایہ چاہیے تھا۔ جب وہ شہر سے کافی دور جا چکا تھا تو اس نے درویش ابو الفتح کو دیکھا۔ درویش وہیں کنویں کے پاس نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھا تھا، بالکل تنہا۔ شاہ عدنان اس کے قریب گیا، ہاتھ جوڑے۔ تم یہاں بھی مل گئے؟ میں نے اپنا بھاری سونا پیچھے چھوڑ دیا اور اب میں ہلکا پتھر تلاش کرنے نکلا ہوں۔ کیا یہ تھیلی کبھی بھر سکے گی؟ بادشاہ نے خالی ہاتھ لہرا کر پوچھا۔ ابو الفتح نے کہا، جب تک آپ کا دل خالی تھا یہ بھی خالی رہی۔ اب آپ کی جستجو سچی ہے، اس لیے یہ تھیلی ہمیشہ بھری رہے گی، چاہے اس میں کوئی مٹی کا ذرہ بھی نہ ہو۔ بادشاہ نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے درویش کو خاموشی سے دیکھا اور پھر صحرا میں آگے بڑھ گیا۔ اس کی کمر پر اب سونے کا بوجھ نہیں تھا، صرف ایک خالی تھیلی تھی جو اب اسے سچے خزانے کی تلاش میں ہر قدم پر رہنمائی کر رہی تھی۔ رمل نے اس دن ایک بے وقوف بادشاہ کو کھویا اور ایک حکیم انسان کو پایا، مگر اسے یہ خبر بہت بعد میں ہوئی۔ یہ کہانی ایک نرم یاد دہانی ہے کہ زندگی کی حقیقی قیمت ہماری ضرورتوں میں ہے، ہماری آرائشوں میں نہیں۔ بھاری سونا صرف وہ دولت نہیں جو ہم اکٹھی کرتے ہیں، بلکہ وہ بوجھ ہے جو ہم اپنے کندھوں پر لاد دیتے ہیں۔ شاہ عدنان نے اپنا تخت چھوڑ کر اپنے اندر کا خزانہ ڈھونڈ لیا۔ اب آپ سب کے لیے ایک سوال ہے۔ آپ کے خیال میں شاہ عدنان جب آخرکار رمل واپس لوٹا ہوگا تو سب سے پہلے اس نے کون سا لفظ کہا ہوگا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند آتی ہیں جو دل کے اندر اتر جائیں اور آپ کو قدیم اور پراسرار دنیا میں لے جائیں تو فہرست پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ ایسی ہی اچھی سبق آموز کہانیاں سن سکیں۔ فہرست پروڈکشن کا مقصد روحانی کہانیوں کو آپ تک لانا ہے جو انسانی فطرت کے گہرے حقائق کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس چینل پر آپ کو حکمت، پراسراریت اور گمنام ہیرو کی کہانیاں ملیں گی جو آپ کے شعور کو وسعت دیں گی۔ ملتے ہیں ایک اور امیزنگ دلچسپ کہانی کے ساتھ۔